السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ امین۔ پروگرام صحت ہے زندگی میں آپ کے ساتھ ناظرین ہم ہر اتوار شام 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں جانتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے، کسی بھی بیماری ہونے کی وجوہات، علامات، علاج، معالجے، احتیاطی تدابیر اور غذائی احتیاط کے بارے میں اس پروگرام میں ہم آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں مختلف ڈیزیز کے اسپیشلسٹ سے اور ان لوگوں سے جن کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہوتا ہے یا انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں کوئی اہم کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ جسم بنایا ہے اس کے تمام اعضاء بہت اہم اور قیمتی ہیں، اور ہر اعضاء اپنا صحیح فنکشن کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ میرے ساتھ پہلے میرے گیسٹ موجود ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر سجاد رضا، ان کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور میرے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کا تعلق ایک این جی او سے ہے۔ بیسکلی بات کیا ہوتی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا کلینک ضرور ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز جو ہاسپٹلس میں جاب کرتے ہیں بہت سارے این جی او سے بھی وابستہ ہوتے ہیں اور خدمت خلق میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ مختلف شعبے ہوتے ہیں جو مل کے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو آج کے جو میرے اگلے گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق ہے شٹ فاؤنڈیشن سے، وہ ایڈمنسٹریٹر اینڈ ایچ آر کنسلٹنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ہارون فرید، ان کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ویلکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے۔ ناظرین ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں یہ ایک اہم اور انتہائی نازک عطیہ ہے۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی یا بیماری ہو جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ اس کی کمی کو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ آج ہم بات کرنے کے لیے ڈاکٹر سجاد کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، جب آپ نے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا تو آپ نے کیوں سوچا کہ آپ کو آئی اسپیشلسٹ بننا ہے؟ جب میں نے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کیا تو کیونکہ مجھے بچپن سے ہی چشمہ لگ گیا تھا خود، تو مجھے خود کیوروسٹی تھی کہ وائی ناٹ آفٹر ڈوئنگ ایم بی بی ایس ٹو جوائن آپتھلمولوجی ایز مائی فیلڈ، تو اس لیے دیٹس وائی۔ اچھا، تو آپ کی بچپن سے جو گلاسز لگے اس کا یہ اثر تھا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں ہیں جو کہ عموماً لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کون سی کمپلینس آپ کے پاس زیادہ آتی ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر اگر آپ بچوں کی بات کرتی ہیں تو اس میں پھر جو نظر کی کمزوری کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور آنکھوں میں خارش، الرجی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ پھر اگر آپ اولڈ ایج کی بات کریں تو اس میں پھر ڈائبٹیز آ گئی، آنکھوں پہ جو اثر ڈالتی ہے، ہائپر ٹینسو ریٹینوپیتھی ہو گئی، ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہو گئی، ARMD جسے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہ ساری ڈیزیز میں ڈیٹیل سے جانوں گی کیونکہ یہ تو صرف آپ نے نام لیے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں شٹ فاؤنڈیشن کے ایڈمنسٹریٹر، ان سے یہ جانتے ہیں سب سے پہلے شٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ یہ اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا تھا، اس بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب شیڈ فاؤنڈیشن جو ہے یہ جیسے اس کا ایبریویشن ہے کہ سپورٹ ہیلتھ ایجوکیشن فار ڈیزرونگ پیپل، تو جیسے کہ اس کے ایبریویشن سے ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم یہ دو مین ڈائمنشنس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ایک تو ایجوکیشن اور پلس جو ہے وہ ہیلتھ۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی جیسے ماڈرن سٹی میں بھی ان چیزوں کی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس کا فقدان ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی جو ایسے ریموٹ کراچی میں ایریاز ہیں جہاں پہ تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات ہی موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ اتنی ایکسپینسو ہیں کہ ایک عام جو ہے وائٹ کالر پرسن جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ شیڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ قیام عمل میں آئی، اور یہ تقریباً کم و بیش 14 سے 15 سال کا سفر ہے، اور اب یہ اس کا جو ابھی فائنل جو پروجیکٹ ہے وہ شیڈ ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری سب ڈویژنز ہیں، مختلف اس کے شعبہ جات ہیں، جس میں بوائز ہاسٹل ہے، اور پھر اس کے علاوہ سینئر سٹیزن ہوم ہے،
اس کے علاوہ جو ہے وہ مینٹلی ریٹائرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی ٹریٹمنٹ، ایڈکٹڈ پرسن کے لیے ٹریٹمنٹ. پھر اس کے علاوہ جو ہے مساجد پہ کام کر رہی ہے شیڈ فاؤنڈیشن، مدارس کے اوپر کام کر رہی ہے، تھر میں ویل ڈگنگ کے اوپر کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، جیسے ابھی سیلاب جو ہے اس کا ایک ہمارا ملک جو ہے وہ اس آفت کی زد میں تھا، شکار ہو گیا، شکار تھا. تو اس میں بھی شیڈ ہاسپٹل نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا اور متاثرین کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ کے لحاظ سے، ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کیمپس لگائے. اور پھر اس کے علاوہ جو ان کی دوسری ضروریات ہیں اجناس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی. اچھا، آپ کا جو یہ ہاسپٹل ہے یہ کون کون سے شعبوں میں سہولیات فراہم کر رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں شیڈ صحت کے حوالے جی، شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک ٹریجری کیئر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اس وقت یہ سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہے. یہاں پہ تمام ایک ماڈرن ہاسپٹل کی فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہیں، جس میں 24 آورز ER ہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد لیب ہے، فارمیسی ہے، تمام کرٹیکل کیئر یونٹس جس میں ICU، NICU، PICU یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایک جدید ہمارے پاس OT کمپلیکس ہے، وارڈز ہیں، لیبر روم ہے. مطلب ہر ایک چیز جو ایک ماڈرن ہاسپٹل میں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ مالیکولر لیب ہے. اور اس کے علاوہ اب میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا جو ہے فردر مور ہمارے پلانز ہیں جو ہمارے اس میں آپ سے یہ ساری ڈیٹیل بالکل پوچھتی جاؤں گی ڈیورنگ دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ابھی آئی اسپیشلسٹ کو آج اس لیے انوائٹ کیا کہ آج کل آنکھوں کی بیماریاں بہت سارے مسائل پیدا کر رہی ہیں. وہ کس طرح کہ جس طریقے سے آپ نے کہا ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، یا اس وقت جو موبائل کا زیادہ استعمال. پہلے ہمیں اپنی آنکھوں کو صحت مند رکھنا کیسے، پھر یہ بتائیں مجھے ون بائی ون کہ ہم بہت ساری بیماری کو شکار ہو کیسے سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ آپ نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آنکھیں ایک نعمت ہیں، تو اگر ہم ایک تو ڈائٹ اپنی بہت اچھی رکھیں، اس سے اپنی آنکھ جیسے کیرٹس ہو گئی، وائٹامن اے جس میں وہ ویجیٹیبلس کا زیادہ استعمال کریں. باقی ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو فزیکل ایکسرسائزز اور دوسرا یہ کہ آئی کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. جیسے کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، اس میں کمپیوٹر کا زیادہ استعمال ہے، گیجٹس کا زیادہ استعمال ہے، تو اس سے آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں اور مسلسل استعمال رہنے سے آنکھیں میں مسئلے ہو جاتے ہیں. اچھا، کسی کو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کے کون کون سے بیڈ افیکٹس ہیں جو کہ آنکھوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈائبٹیز سب سے پہلے تو سمجھ لیں بالکل آنکھوں کا آگے والا پورشن، پیچھے والا لائک پوسٹیئر سیگمنٹ، ریٹینا خاص طور پہ انوالو ہوتا ہے. اور اس میں جسے ہم ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، اس کے اندر پیچھے والے حصے میں خون آ جانا. اچھا، ٹھیک ہے. اور باقی اس کی مختلف سٹیجز ہیں. جیسے ڈائبٹیز کنٹرول نہیں رہتی تو وہ بریک ہونے لگتی ہے نروز، جو کہ ہمارے آئی کے پچھلے حصے پہ آپ کہہ رہے ہیں خون آنے لگتا ہے، تو اس میں کیا کمپلین آتی ہے؟ پیشنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پیشنٹ کمپلین کرے گا اس کو بلری آف ویژن ہو رہا ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیں آئی کا جو پیچھے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، جیسے میکولا ہے، تو میکولا میں ایڈیما ہو جاتا ہے جو کہ سوجن آنے لگتی ہے میکولر ایریا پہ. اس سے پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ اس کو نظر میں کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر باقی کیونکہ ڈائبٹیز یہ مائکرو اینجیوپیتھی ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز افیکٹ، جو کہ چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں آنکھوں میں، اس کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے باریک الگ سے چھوٹی چھوٹی شریانیں بنتی ہیں جو کہ فریجائل ہوتی ہیں، وہی بلیڈ کرتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کا جو ویژن ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس کو بلڈ ہونے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے بولا کہ ڈائبٹیز اتنی زیادہ ہارمفل ہے آنکھوں کے لیے، تو ہائپر ٹینشن ہونا یہ کتنا خطرناک ہے اس حوالے سے؟ سمجھ لیں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ یہ اکثر بیماری، بی پی بھی ہے تو بلڈ شوگر بھی لازمی ہوگا. جی، میجورٹی آف دا پیشنٹس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو ہائپر ٹینشن ہے ان کے ساتھ، اور کارڈیو ویسکولر اور جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے جیسے رینل ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ کمبائن افیکٹ کرتی ہے، مطلب ہائپر ٹینسو ریٹینوپیتھی یا ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، جس طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد رضا جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنی آنکھوں کی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے. کہ ایک تو بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ بھی اچھی رکھنی ہے، وائٹامنس بھی لینے اور منرلس بھی لینا ہے، اور اس کے ساتھ آنکھوں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بھی بچانا ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا موبائل کا بہت زیادہ استعمال
آنکھوں کے لیے نقصان دہ، اس بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے جانیں گے کہ آنکھوں کے لیے کس طرح نقصان دہ ہوتا ہے. اب ناظرین کرام چلتے ہیں ہم اپنے ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں شیڈ فاؤنڈیشن سے، ہارون صاحب تشریف لائیں، ان سے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ شیڈ فاؤنڈیشن کس ایریے میں ہے اور وہاں لوگوں کو مزید کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. جی ہارون صاحب، سوال تو سن ہی لیا آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب، شیڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیکٹر 11C2 میں واقع ہے اور یہ نارتھ کراچی کا ایک سیکٹر ہے. اس پرٹیکولر یہ دراصل ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک حصہ ہے. میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں کہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ شیڈ ہاسپٹل لوکیٹ کر رہا ہے وہاں پہ کوئی ایسا ماڈرن ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہو. اگر ہم دیکھیں تو اس کے آس پاس جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ اگر کوئی ہاسپٹلز ہیں تو وہ ایک وائٹ کالر پرسن، ایک عام جو وائٹ کالر پرسن ہے اس کے لیے وہ نان افورڈنگ کنڈیشن پہ ہے. ہمارے جو چارجز ہیں وہ بہت نومینل چارجز ہیں. ہماری ایمرجنسی کے چارجز 100 روپیز ہیں، کنسلٹنسی کے چارجز جو ہیں وہ 300 ہیں، اور ہمارے پاس اپروکس 100 کنسلٹنٹس ہیں، آل آر FCPS. تو یہ اسٹینڈرڈز ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اسٹارٹ کیا ہے. اگر ہم اس کے شیڈ ہاسپٹل سے آگے کی طرف دیکھیں تو بھی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ بیک سائڈ پہ پیچھے بہت سارے ایریاز ہیں. نیو کراچی ہے، پھر اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن ہے، پھر جو ہے وہ اور اس سے آگے جو ہے بہت ساری کچی آبادیاں ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے. تو شیڈ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں کہ شیڈ ہاسپٹل کی جو ایمرجنسی ہے وہ اس وقت ایک بلیسنگ ہے علاقے کے لیے. تمام ماڈرن ایکوپمنٹ سے جو ہے وہ اس وقت یہ لیس ہے، اور یہاں پہ تمام کرٹیکل جو پیشنٹس ہیں ان کو فوری طور پہ ایک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ کارڈک پیشنٹس ہوں، چاہے وہ چیسٹ پین سے ریلیونٹ ہو، چاہے ڈفرینٹ کوئی بھی مطلب کہ اس طرح کے کرٹیکل پیشنٹس ہوں. تو ہماری ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ٹیم ہے ER کی، اور یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ایٹ لیسٹ وہ جو شیڈ ہاسپٹل سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ وہ جانیں جو ایک بڑے ہسپتال میں جاتے میں لاس ہو جاتا تھا، جن کا نقصان ہو جاتا تھا، وہ کم سے کم جو ہے وہ بچ جاتی ہیں. اور ہم اگر کسی ٹریجی کیئر ہاسپٹل کی طرف بھی اگر موو کرنا ہے تو ہم اتنا فرسٹ ایڈ دے دیتے ہیں کہ پیشنٹ سروائیو کر جاتا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جی لائف سیو ہو جاتی ہے، اسی لیے ایک بلیسنگ ہے. کچھ میں اس کے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں ایک ڈائلسس ڈپارٹ ہے. تقریباً اپروکس 100 کے قریب ہمارے پاس پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں جن کی تمام ڈائلسس سے لے کے ایچ اینڈ ایوری کاسٹ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل بیئر کر رہا ہوتا ہے، جس میں لنچ سے لے کے میڈیسن سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا یونٹ ہے. تقریباً جو ہے وہ مور دین 200 بچے وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کی تمام جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہے، ٹرانسفیوژن ہے، وہ تمام فری آف کاسٹ شیڈ ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہی نہیں کہ یہ رجسٹرڈ بچے، اگر کہیں اور سے کوئی جو ہے وہ بچے آنا چاہیں جو کہ تھیلیسیمیا سے جو ہے وہ متاثر ہیں تو وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور ٹرانسفیوژن ان کا ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے پچھلے دنوں موسم کے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ دور جو ہے وہ بچے جا سکیں، تو ہم جو ہے یہ سروسز جی ہاں بارش کی وجہ سے، راستوں کی وجہ سے، تو جو ہے وہ ہم یہ سروسز اپنے نان رجسٹرڈ پیشنٹس کو بھی پرووائڈ کر رہے تھے. تیسری جو چیز ہے وہ آئی یونٹ ہے. آئی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ہماری فری آف کاسٹ آئی OPD ہوتی ہے مارننگ آورس میں 9 to 3، اور اس میں FCPS ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایگزامن کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آئی کا ایک کمپلیٹ یونٹ ہے ہمارے پاس جس میں جو کہ VR سرجریز تک جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم کیٹرک جو ہے وہ بھی فری آف کاسٹ، کیٹرک سرجریز بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ٹریٹمنٹ سے لے کے تمام چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہیں، اور وہ پیشنٹ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ ڈائلسس کے پیشنٹس بھی آپ لوگ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا. بیسکلی یہ دونوں کام جب کیے جاتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ آتا ہے ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ. تو اس وقت پیشنٹ کو کیا ماحول فراہم کیا جاتا ہے؟ اس کا جو آپ نے جس طرح لنچ کا بتایا کہ مختلف ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی ہیں، تو یہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں تھیلیسیمیا سے ریلیونٹ ہوں چاہے ڈائلسس سے ریلیونٹ ہو. دراصل میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس ہاسپٹل کی جو
لوکیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ موسٹ کامنلی کرٹیکل جو ہے وہ پیشنٹس آتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ کرش ٹیم، آئی سی یو کی ٹیم اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں اس ڈیوریشن میں. اچھا، یہ تو ایک سنیریو ہے. سیکنڈ سنیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی ڈیورنگ جو ان کا اسٹے ہوتا ہے، چاہے تھیلیسیمیا کے بچے ہوں اور تو ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس فوڈ سے لے کے بیچ میں لنچ پرووائڈ کیا جاتا ہے. جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت جو ہے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، اس میں ٹوائز لگے ہوئے ہیں، بچے کھیل سکتے ہیں، بچے اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. بالکل. اور اسی طریقے سے ڈائلسس میں بھی جو ہے وہ اگر پیشنٹ پلس ان کے اٹینڈنٹ، اور تھیلیسیمیا میں بھی پیشنٹ ان کے اٹینڈنٹ کو بھی فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ بہت دور سے، ہب سے اور اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی ہے، تو مطلب وہ اس طریقے سے اتنی غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم جس طریقے سے جان رہے ہیں شیڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں اور ڈائلسس یونٹ کے حوالے سے، یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں علاج معالجے کی فری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو ضرور بتایا کرا کیجیے کہ جو اس مرض کا شکار ہیں اور وہ واقعی میں بہت تکلیف سے اس جو نا ٹریٹمنٹ کو کرواتے ہیں. جس طریقے سے ہمیں ہارون صاحب نے بتایا کہ شیڈ فاؤنڈیشن میں کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ڈائلسس کے مریضوں کے لیے بھی اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی، اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے اور مزید ان سے جانیں گے. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں، اور آج ہم جان رہے ہیں آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے اور شیڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ وہاں پہ علاج معالجے کی کون کون سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور کون سی سہولیات ایسی ہیں جو ڈائلسس کے مریضوں کو فری مہیا کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو. بیسکلی ناظرین نے بات کیا کہ تھیلیسیمیا کا مرض ایک ایسا مرض ہے، اگر کسی گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیرنٹس تو پریشان ہوتے ہی ہیں، پورا فیملی ممبر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کروانا. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص ڈائلسس پہ آ جاتا ہے تو وہ بہت جلد اپنے مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے. یہ جو ادارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں جہاں پہ مریضوں کی علاج کے ساتھ ساتھ خدمت خلق ان کا شعار ہے. ہارون صاحب مجھے آپ یہ بتائیے، جس طریقے سے آپ نے مجھے مختلف اپنی سہولیات کے بارے میں بتایا، پیشنٹس جو آپ کے پاس آتے ہیں تو عموماً جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں، آپ نے کہا 100 اور 200 ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے ڈائلسس کے مریض آ جائیں جو پور ہیں اور ان کی پوزیشن نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، شیڈ ہاسپٹل ایک نان کمرشل ہاسپٹل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کی فلاح ہے. جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں مناف الانا صاحب، ان کا ایمبیشن، ان کا مشن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. اسی اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ رجسٹریشن ایک ڈاکومنٹیشن ہے. ان رجسٹرڈ لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، ڈائلسس میں بھی ان رجسٹرڈ لوگ آتے ہیں، ہم ان کو پوری کمپلیٹ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ڈیورنگ ڈائلسس اگر کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے تو ہمارا ایک آئی سی یو، فلی اکوپڈ آئی سی یو، ایچ ڈی یو وارڈز یہ سب ہیں، ہم یہ سروسز بھی جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بچے ہیں اگر وہ جو ہے وہ ڈیورنگ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اگر ان میں کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس پیڈز آئی سی یو ہے، وارڈ ہے، تو وہ ہم کمپلیٹ ان کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس معاشرے کے اس طبقے سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بلانگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غربت کی اس سطح جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پس سطح سے جو ہے پسماندہ علاقوں سے بالکل اوبویسلی، تو ان کو جو ہے وہ اگر ہمیں فردر مور کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے راشن کی مد میں اور دوسری جو ہے وہ اگر کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. صرف صحت سے ہی نہیں، اگر اور بھی مالی معاونت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، جس طریقے سے ہمیں شیڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ چلا کہ علاج معالجے کی سہولیات کے علاوہ خدمت خلق کس طرح سر انجام دی جاتی ہے، کہ وہاں پہ لیڈیز اینڈ جینٹس اولڈ ایج ہوم بھی ہیں، بچوں کے اسکول بھی ہیں، یتیم خانے بھی ہیں اور وہی بچے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ باہر سے بچے بھی آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ بہت کم قیمت پہ ان کو تعلیم مہیا کی جاتی ہے. ہم مزید اس کے بارے میں جانتے رہیں گے، لیکن اب چلتے ہیں اپنے آئی اسپیشلسٹ کے پاس سے، ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ مزید آنکھوں کی بیماریوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو سب سے پہلے ہو گیا موتیا ہو گیا، اب یہ موتیا شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا نان ڈائبٹک لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے ہونے کی وجوہات اور اس کا ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں موسٹ کامن کاز جو کیٹریکٹ کی یا موتیا بننے کی ہے وہ ایج ریلیٹڈ ہے.
جیسے بال سفید ہوتے ہیں ایک عمر میں آ کے، اسی طرح یہ بھی ایک ایجنگ پروسیس ہے جس میں جو قدرتی جو لینس ہوتا ہے جو کہ ایک کلیئر لینس ہوتا ہے، وہ ایج کے ساتھ اس کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کمپلین کرتا ہے ڈکریز ویژن کی، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ اس کو ڈرائیونگ میں مشکل ہوتی ہے، اور یا پھر سن لائٹ میں اس کو گلیئر ہوتا ہے. اچھا، اس طرح کی کمپلین کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب یہ بھی فیل ہوتا ہوگا نا کہ مجھے دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں چیک کروا ہی لوں، آخر کچھ نکلے گا. ویسے سائیکولوجیکلی بھی بڑا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے کہ مجھے موتیا ہو گیا، مجھے آپریٹ کروانا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں ہر موتیا جیسے اگر ابتدائی سٹیج کے اندر ہے اور اس کی ویژن متاثر نہیں ہے تو اس کو وہ ویٹ کر سکتا ہے، اور یعنی چشمے سے اگر اس کی نظر امپروو ہو رہی ہے تو اگر ویژن ہوتی ہے ایکچولی 6/6 جو نارمل ہوتی ہے، اگر 6/9 اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں تو وہ ہی کین ویٹ. اچھا، اگر اس کو کوئی کمپلین ہوتی ہے، سمٹومیٹک ہوتا ہے پیشنٹ، تو وہ ارلی سٹیج میں بھی کرا سکتا ہے. اچھا، یعنی کہ اس کی سرجری کرانی ہے، نکالنا ہی ہے اس کو، جی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ایسا میڈیسن جو مختلف جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں یا آف دا کاؤنٹر یوز ہوتی ہیں، تو ایسا کوئی ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی جو آپ کے موتیا کو ڈیزالو کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگوں کو نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے یا کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتا ہے؟ کلر بلائنڈ کی اگر آپ بات کریں تو وہ ایک سمجھ لیں کونجنیٹل ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بون اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے نارملی انسان کے 3 کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلو. یوزلی جو سمجھ لیں وہ کونجنیٹل بیماری ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ کونس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یا وہ اتنی اماؤنٹ میں وہ پگمنٹ نہیں بنتا جس کی وجہ سے وہ ڈفرینسیشن نہیں کر پاتے ریڈ اور گرین میں. یہ آئی کا ہی کام ہوتا ہے خالی، ہمارا مائنڈ بھی اس میں کام کر رہا ہوتا ہے ساتھ میں، جو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا؟ دیکھیں ریٹینا کے اندر ایکچولی جو آپ کا ریٹینا ہے وہ جو سینسز پیچھے آپ کے برین میں بھیجتا ہے وہ ایکچولی کونس میں یہ کلرز ہوتے ہیں. تو سمجھ لیں یہ ایک لحاظ سے برین ہی کا پارٹ ہے آئی جو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ کلر ویژن. اچھا، بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو آنکھوں سے پانی بہنے کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کافی خواتین کو میں نے خود بھی دیکھا ہے، وہ کنٹینیو ٹیئرس کو صاف کرتے رہنا پڑتا ہے. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات ہیں، جیسے اگر جیسے ایج ہوتی ہے تو آنکھیں جیسے ڈرائنس ہوتی ہے، جب ڈرائنس ہوتی ہے تو ریفلکسلی آپ کی جو آنکھ ہے وہ پانی بناتی ہے. جب وہ بناتی ہے تو وہ ایکسیسو بناتی ہے کیونکہ وہ آنکھ ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو نارملی جیسے آنکھ کی جو نارمل کارنیا ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ٹیئر فلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ یا اور کچھ بیماریاں آنکھوں کی ہوتی ہیں جو اینٹیریئر سیگمنٹ کی ہوتی ہیں کارنیا کی، اس میں وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. جب وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو ریفلیکسلی واٹر، ظاہر ہے اس کو ایک نمی چاہیے ہوتی ہے کارنیا کو ویٹ رکھنے کے لیے، تو وہ ریفلیکسو پھر بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا، میں نے موتیا کی بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا ایج بڑا کاؤنٹ کرتی، لیکن آج کل تو بہت ینگ ایج میں نے بہت سارے کیسز سنے، اس میں کیا وجوہات ہو سکتی؟ دیکھیں اس میں بہت ساری بیماریاں، جیسے سب سے ٹاپ پہ ڈائبٹیز ہے. وہ ڈائبٹک اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو اس میں ارلی چانسز ہوتا ہے کہ کیٹریکٹ فارمیشن ہو جائے، ٹھیک ہے. باقی اور ٹرومیٹک کیٹریکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی ٹراما ہو گیا آنکھ میں، کوئی چوٹ لگ گئی اس کی وجہ سے موتیا بن گیا، تو یہ کاز ہو سکتی ہے. باقی کچھ کونجنیٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں جو بچے جو شروع میں آتے ہیں ہمارے پاس، کہ ارلی جو بورن ہوتے ہیں، اور کوئی لائک جی اگر فرض کریں پریگنینسی میں کوئی ان کی مدر کو کوئی ڈیزیز ٹرائمسٹر میں، فرسٹ ٹرائمسٹر میں رہی ہوں، فار ایگزامپل روبیلا، تو وہ جی تو وہ افیکٹ کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کین بورن ود کیٹریکٹ، اور بہت ساری ہوتی ہیں لائک میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں بھی موتیا ہوتا ہے جو کہ ٹھیک. ناظرین، جس طریقے سے ہم آئی اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر سجاد رضا، انہوں نے آنکھوں کی صحت کے حوالے سے اور آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں جس طرح بتایا. بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی کمپلین ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کنسلٹ فوراً کر لینا چاہیے کسی آئی اسپیشلسٹ سے، کیونکہ اگر چھوٹی تکلیف ہے تو وہ فوراً ٹریٹ بھی ہو جاتی ہے، مزید کے بڑی تکلیف ہے وہ چینج ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون فرید صاحب جو شیڈ فاؤنڈیشن سے تشریف لائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے نارمل ہم لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس کی ریٹ ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں پہ ایسی ہوتی ہے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو جس طریقے سے سی ٹی اسکین ہوتا ہے، MRI وغیرہ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی سہولیات بھی دیتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ایک ماڈرن لیب جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کی ریزلٹس کو جو ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس، جیسے میں نے بتایا کہ مولیکولر لیب بھی ہے،
جو کہ جو ٹیسٹنگ اتھارٹیز ہیں جو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ دونوں پہ ہم اس کے ریزلٹس کو جو ہے وہ چیک کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹریٹمنٹ بیس کرتا ہے ڈائگنوسٹک کے اوپر. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس سنیریو کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس پریکٹس کو. اور یہ ہے کہ جو ہماری لیب ٹیسٹ کے ریٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ اکنامیکل ہیں. اوور آل اگر ہم سارے ہی ریٹس دیکھیں، ہمارے پاس جتنی بھی سرجریز ہیں، سرجریز چاہے وہ آرتھوپیڈک ہو، چاہے لیپروسکوپک ہو، نیورو ہو، میگزیلو فیشیل ہو، جتنی بھی بڑی سرجریز ہیں وہ تمام سرجریز جو ہیں وہ بہت ہی نامنل ریٹس پہ ہیں. تمام جتنی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس لیب ٹیسٹ ہیں، ڈائگنوسٹک سروسز ہیں، وہ بہت ہی نامنل ہیں. ہمارے پاس سی ٹی اسکین موسٹ ایڈوانس ہے، ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، یہ تمام بہت ہی نامنل ریٹس پہ ہیں. اور اس کے علاوہ شیڈ فاؤنڈیشن شیڈ ہاسپٹل میں جو ہے وہ یہ فیسلٹی بھی ہے، اگر کوئی نان افورڈنگ ہے تو اگر وہ یہ آ کے کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بیئر نہیں کر سکتے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کرٹیکل ایریاز میں جو ہے آئی سی یو این آئی سی یو پی آئی سی یو میں بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ بیئر نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. نہ صرف یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ہول ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اکثر پیشنٹس تو کیونکہ کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی نہیں کرواتے، یہ بڑی جو نا مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ڈرتے بھی الگ ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ ایک جگہ کا بھی انتظام بڑی مشینری ہوتی ہے چاہیے ہوتا ہے، تو مجھے اس حوالے سے بتائیے کہ کتنے پر منتھ آپ کے پیشنٹ آ جاتے ہوں گے جیسے سی ٹی اسکین کر رہے ہیں یا ایم آر آئی کر رہے ہیں، اور جو آپ کیونکہ کم ریٹ پہ دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس تو جو ہے وہ اگر کوانٹٹی وائز دیکھا جائے تو اچھی کوانٹٹی ہے. دراصل اس میں نا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے اویئرنیس. ہم اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. لوگ ہم جس جگہ پہ یہ شیڈ ہاسپٹل ہے وہاں پہ اویئرنیس کی لیک آف اویئرنیس ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے. لوگ ڈرتے ہیں، مطلب لوگ سرجری کرانے سے ڈرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ زخم کو وہ بڑھاتے ہیں اور وہ ایک بڑی سرجری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو قصور کمرشل ہاسپٹلس کا بھی ہے. جب وہ بیچارے جاتے ہیں کمرشل ہاسپٹلس میں، وہ اتنا ان کو چارجز بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے واپس آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اویئرنیس بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ سرجری کی طرف سرجیکل کیمپس لگاتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں آئیں، اگر چھوٹی سی تکلیف ہے تو اس کو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ریزالو کریں. ٹیسٹ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ آئیں یہاں پہ فاؤنڈیشن میں آئیں، آپ کو کے بہت سارے ٹیسٹ فری آف کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ نان افورڈنگ ہے تو ہمارے پاس یہ سہولت ہے. ہم جب ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں تو ٹیسٹ بھی ظاہری بات ہے اوبویسلی کرتے ہیں. تو لوگوں کو بس مقصد یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ہاسپٹل ہمارا جو ہے وہ رن نہیں کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہم جان رہے ہیں شیڈ فاؤنڈیشن کی جو فیسلٹیز لوگوں کو دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں، اور آج ہم آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں جان رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو صحت مند کیسے رکھنا ہے اور بیماریوں سے کیسے بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، جو آج کل موبائل کا بے انتہا یوز بڑھ گیا ہے، بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے جب امی کہتی تھی ٹی وی سے دور بیٹھو آئیز ویک ہو جائیں گی، اب تو موبائل لگا ہوا ہی آنکھوں کے آگے ہوتا ہے. اس سے کیسے بچنا اور اس کی ریز کتنی نقصان دہ، یہ بتائیے. دیکھیں، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹی وی کے سامنے جو بیٹھنے کا ہے، تو بلکہ میں یہ بولوں گا کہ جو ٹی وی ہے وہ اتنا افیکٹ وہ کرتا ہی نہیں ہے، جو کہ پہلے بولا جاتا تھا کہ ٹی وی افیکٹ کرتا ہے. لیکن آج کے دور میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو گیجٹس ہیں، جیسے سیل فونز کا بیجا استعمال اور ایکسیسو یوز، یہ بہت ساری خاص طور پہ جو بچے ہیں ان میں جو نمبر کا بڑھ جانا، دوسرا بہنگا پن یہ دیکھا گیا. جی، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل امیں کرتی ہیں چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو وہ موبائل دے دیا ہے، اس میں دیکھتے رہتے ہیں بچے چیزیں اور وہ کھانا کھلاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو بچہ ہے وہ سیل فون پہ لگ جاتا ہے اور ان گیجٹس پہ، لیپ ٹاپس وغیرہ پہ. ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ہم کتنی دیر بچے کو اجازت دیں کہ بس سیل دیکھ لو تو آنکھوں کے لیے نقصان دینا ہو؟ دیکھیے اپروکسیمیٹلی 24 آورس میں سے 1 آدھ گھنٹہ
وہ دے سکتے ہیں. اور آج کل 24 آورس میں سے 20 آورس تو ہم شاید جی دیکھتے رہتے ہیں. جی اچھا ٹھیک. تو یہ بہت افیکٹ ڈالتی ہے جیسے میں نے بتایا, کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز نیئر ورک کافی دیر تک کرتے ہیں, خاص طور پہ جو بچے کرتے ہیں, تو ان میں اسکوئنٹ ہونے کا چانسز, بہنگا پن کا, یہ جو ہمیں دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے اسی کی وجہ سے, کیونکہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. اور یہ بھی اسٹڈی کی گئی تھی باہر کے ملک میں کہ جو جیسے جاپان یا چائنا وغیرہ میں جو مایوپکس ہیں جن کا نمبر زیادہ ہوتا تھا, تو وہ جب وہ ان کے بچوں کو باہر انہوں نے دیکھا کہ ایکٹیویٹیز وہ کم کر رہے ہیں, تو انہوں نے انکریز کیا. جب وہ انکریز کیا گیا تو ان کا جو نمبر تھے وہ ان میں کمی آئی, جو کہ مایوپک پیشنٹس جو ان کے پاس بچے آ رہے تھے بیکاز آف دیز گیجٹس. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو اپنے بچے ہیں, جو نیو جنریشن آ رہی ہے, تو ہم اس کو لمیٹڈ اس کا یوز کریں اور اپنی آنکھوں کو بچائیں. جیسے ہم آنکھوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے پراپر نیند بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو مجھے کچھ پوائنٹس آپ ایسے بتا دیں جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں, کہ ہمیں سونا بھی ہے ٹائم پہ اور ان چیزوں سے احتیاط بھی کرنی ہے, اور آنکھوں کی صحت کے لیے یہ غذائیں بھی کھانے, اس ٹائپ کے تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیں. دیکھیں, پراپر سلیپ تو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, ناٹ اونلی فار دا آئیز بٹ ایوری آرگن آف دا باڈی, پوری باڈی کے لیے. جی. تو یہ اگر آپ پراپر سلیپ نہیں لیں گے تو اوبیسلی یور آئیز گیٹ ٹائرڈ, اور کیونکہ وہی جیسے میں نے بتایا کہ گیجٹس, کمپیوٹر, اس کا زیادہ استعمال ہے, تو اور مسائل کریٹ ہوتے ہیں, ڈرائنس ہوتی ہے آنکھ میں. اور تو اٹس بیٹر ٹو ہیو اے پراپر سلیپ, پراپر ڈائٹ, ایکسرسائز کریں اور فٹ رہیں. ٹھیک ہے جناب, اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کو سلامت رکھے. لیکن ہمارا خود کا بہت اہم کردار ہے اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے ناظرین کرام, جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا کی ہے, اس سے اس کی بنائی ہوئی حسین دنیا کو ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب یہ آنکھیں صحت مند ہیں اور ان کی بنائی بھی صحیح ہے. تو اب ہم چلتے ہیں ہارون صاحب کی طرف, ان سے جانتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ شرٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے کہ ان فیوچر کیا پلانس ہیں آپ کے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے فیوچر پلانس ہیں اس میں ہم ابھی ریسنٹلی ود ان فیو ویکس ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں کیتھ لیب, جو کہ اس ایریے کی بہت بیسک نیڈ ہے. کارڈک پیشنٹس جو ہیں وہ راستے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ ان کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ڈسٹینس, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان اویلیبلٹی آف پراپر ٹرانسپورٹ. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا. کیتھ لیب ہم جو ہے وہ کمنگ منتھ میں ہماری انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ ہم چونکہ ہاسپٹلس کی بیک بون نرسنگ ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا نرسنگ کالج جو ہے وہ اسٹیبلش کریں. اور یہ اب ہمارا جو ہے وہ کمنگ منتھ میں اسٹارٹ ہو جائے گا نرسنگ پروگرام بھی, جہاں پہ ہم جو ہے وہ نرسنگ میں جو ہے وہ ڈگری لیول پروگرام انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. جیسے میں نے بتایا کہ اس ہمارے جو ہاسپٹل میں ER ہے, ایمرجنسی ہے, وہ ایمرجنسی بہت وائٹل رول پلے کر رہی ہے علاقے کے لیے. اور علاقے جو جتنے بھی سراؤنڈنگس ہیں اس میں جو بھی کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں وہ عموماً شیڈ ہاسپٹل میں ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ER کو ایکسپینڈ کرنے کا پروگرام کیا ہے. تو کچھ عرصے میں جو ہے وہ ER بھی ہماری جو ہے ایکسپینڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں. ہمارا ایک پورا یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری کچھ اس دفعہ سکسیس سٹوریز ریسنٹلی رہیں, وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. کووڈ ویکسینیشن ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہے. کووڈ ویکسینیشن جو ہے وہ ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس پروگرام کو سکسیسولی رن کیا ہے. پھر اس کے علاوہ کووڈ ICU, کووڈ وارڈ, یہ ہم نے جو ہے وہ اس ایریے میں رن کیا ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ڈینگی وارڈ اور ڈینگی ICU, جو کہ بہت اس وقت اس علاقے کی ضرورت تھی, اس کو ہم نے جو ہے وہ اسموتھلی رن کیا ہے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ کوئی ایسی کیجویلٹی ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہوئی. جو ہم اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے جو کہ ہم جو ہے بہت ہماری جو ہے وہ سماجی ذمہ داری بھی ہے, سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اویئرنیس دینا.
ہم جگہ جگہ پہ مختلف جو ہے وہ بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم جو ہے تو کیمپس لگاتے ہیں یا سیمینارز جی بالکل ہم کیمپس جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. ہم پبلک بوتھس کے اوپر پبلک اسپاٹس کے اوپر جو ہے وہ ریٹن مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو اسٹاف ہے وہ موسم کی سختیوں کو, گرمی کو اور کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ وہاں پہ جب تک جانیں گے نہیں اس بیماریوں کے بارے میں تو وہ پھر ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے آئیں گے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم اویئرنیس کیمپس بھی لگاتے ہیں, میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں, اور جو ہے پبلک اسپاٹس کے اوپر لٹریچر بھی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جو ابھی منتھ چل رہا ہے بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے, اس کو ہم نے پورا کمپلیٹ جو ہے وہ منانے کی کوشش کی ہے, اور وہ اس طریقے سے کہ ہم نے جو ہے ہمارے جو FCPS FRCS بریسٹ سرجنز ہیں انہوں نے فری آف کاسٹ OPDs کی ہیں. فری آف کاسٹ ہم نے جو ہے وہ اسکریننگ کی, میموگرافی جو ہے وہ بہت ریزنیبل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہم نے کی, اور فری آف کاسٹ بھی کی ہے. الٹرا ساؤنڈس فری آف کاسٹ ہیں, جو اس ڈیوریشن میں جو ہے وہ لیب ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہیں, تاکہ لوگوں کو اویئر کروایا جائے کہ یہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بڑا ایشو بن سکتا ہے. اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ سے اگر ہم گریپ کر لیں گے تو وہ ایک بڑا سانحہ بننے سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے ایک بڑا سیمینار بھی کیا, آس پاس کے جو لوگ ہیں جو پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا, اور اسی اویئرنیس کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ مجھے یہ میسج بھی دینا ہے کہ لوگ آئیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام کی طرف ہے, ٹائم میسج بھی آپ جی ہاں, لوگ آئیں, شیڈ ہاسپٹل کو وزٹ کریں, شیڈ ہاسپٹل میں اپنی کنٹریبیوشنز دیں, کنٹریبیوشن ان اینی مین کسی بھی طریقے سے دیں. آپ چاہے اپنی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کریں, آپ جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں, آپ جیسے بھی جو ہے وہ شیڈ ہاسپٹل کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں, کیونکہ شیڈ ہاسپٹل ایک بہت نوبل کاز کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس ایریے میں جو ہے وہ اس طرح وہ اس ایریے میں جہاں پہ کمرشل ہاسپٹلس کا ایک جال ہے, اس میں شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اپنا ایک سماجی فریضہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف ہو گیا تقریباً. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنی اچھی ہمیں آنکھوں کے حوالے سے باتیں بتائیں, اور ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ جو شیڈ فاؤنڈیشن کے آپ نے حوالے سے ساری ڈیٹیل ہم سے شیئر کی. ناظرین ہم بات کیا کہ جو شیڈ فاؤنڈیشن ہے میں نے پرسنلی بھی وزٹ کیا ہوا یہ ہاسپٹل, اور یہ ایک ایسے ایریے میں ہے جہاں کے عوام کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے, اور جس طریقے کی سہولیات ہم نے سنی ہے کہ جو فراہم کی جا رہی ہے, اگر آپ کو خود ضرورت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کہ اس ایریا میں رہتے ہیں, یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جس طریقے سے مختلف سہولیات ڈائلیسس کے حوالے سے, تھیلیسیمیا کے حوالے سے, یا اگر ویدر کے حوالے سے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وبا پھیل جاتی ہے, تو اس میں بھی شیڈ فاؤنڈیشن اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور خدمت خلق ان کی جو فاؤنڈیشن کا شعار ہے. تو کوشش کیا کیجیے جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں, چاہے زکوٰۃ, خیرات یا اللہ کی راہ میں جو بھی آپ دینا چاہیں, کیونکہ یہ ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے. ناظرین کرام یقینی طور پہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. صحت زندگی پروگرام سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.